اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکبر سبحان اللہ الحمدللہ استغفر اللہ۔ ناظرین، اس چینل پر ویسے تو ہمارا مقصد روحانی باتوں کا کرنے کا ہے، اور روحانی باتوں سے بھی ہمارا جو ٹارگٹ جو ہمیں اچیو کرنا ہے، جس کو ہم اگر مشن اور ویژن کا نام دیں تو وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت کے قریب لے کے آنا ہے اللہ کے بندوں کو، اس طریقے سے کہ اللہ رب العزت قریب سے قریب محسوس ہو، ہمارے دل میں ایسا گمان ہو کہ ہم جو کچھ بھی کر رہے ہیں وہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ لیکن میں نے یہ بھی بہت نوٹس کیا کہ ہمارے چینل کے جتنے ویورز ہیں، آپ سب جتنے بھی سبسکرائبرز ہیں، ماشاءاللہ 68K کے قریب ہیں، آپ سب لوگوں کے اپنے کچھ صحت کے مسائل بھی بہت زیادہ ہیں، روحانیت مسائل کے علاوہ اس کے علاوہ کچھ معاشرتی جو مسائل ہیں ان کے ساتھ ساتھ، تو صحت کے مسائل کو ایڈریس کرنے کے لیے میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں۔ تو اس میں آج اس ویڈیو میں انشاءاللہ آپ کے ساتھ ایک ایسے پھل کا تعارف کروا رہا ہوں جسے جنتی پھل کہا جاتا ہے۔ ویسے تو جنتی پھلوں میں ماشاءاللہ آپ سب کو معلوم ہے، انار، کھجور، انگور، زیتون، انجیر، یہ سب بہت سارے ایسے پھل ہیں جو ہیں، لیکن یہ ایک ایسا پھل ہے جس کے بارے میں ہمارے ناظرین بہت کم جانتے ہیں، بتایا بھی بہت کم جاتا ہے، اس لیے کہ اس کی اویلیبلٹی بھی اتنی ایزی نہیں ہے۔ لیکن اس کے متعلق جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، اگر آپ نہیں جانتے تو یہ جاننے کے بعد مجھے امید ہے کہ آپ کو ایک تو یہ ہے کہ امید لگ جائے گی کہ انشاءاللہ اس سے صحت میں کیا فرق آئے گا، دوسرا یہ ہے کہ ایسے آپ کو ریفرنسز دوں گا جس سے آپ انشاءاللہ باذن اللہ تعالی بہت زیادہ مستفید ہوں گے۔ ناظرین، سب سے پہلے یہ کہ یہ پھل جس کا نام عربی میں سفرجل ہے، عربی میں سفرجل ہے، اردو میں اس کو بہی کہتے ہیں، انگلش میں اس کو کوئنس کہتے ہیں۔ ناظرین، اگر اس کی شکل کا اندازہ لگایا جائے تو ابھی آپ سائڈ پہ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی شکل اگر آپ دیکھیں تو ناشپاتی، سیب، اس کے بیچ کا ہی یہ ہے۔ لیکن اس پھل کے بارے میں آپ کو یہ میں بتاؤں کہ مجھے یاد ہے کہ آج سے تقریباً 20-22 سال پہلے کی بات ہے، مجھے ایک شخص نے بتایا، ہم مارکیٹ میں تھے، ہم سپر مارکیٹ میں تھے جدہ میں، تو وہاں پر ہم کچھ سبزیاں وغیرہ لے رہے تھے، پھل وغیرہ، تو مجھے ایک میرے دوست نے بتایا، اللہ اس کو جزائے خیر عطا فرمائے، اس نے انٹروڈیوس کروایا، اس نے مجھے کہا کہ تمہاری ایج ابھی اراؤنڈ 30 ابو ہے، تو تم یہ پھل اب سے کھانا شروع کر دو۔ میں نے کہا سر یہ تو سیب ہے، کہتے سیب تو نہیں ہے یہ۔ جب میں نے اوپر پڑھا تو عربی میں لکھا ہوا تھا سفرجل، انگلش میں کوئنس۔ میں نے کہا یہ کون سا پھل ہے، یہ تو نام تو کچھ اور ہے، یہ واقعی سیب تو نہیں ہے۔ تو میں نے ہاتھ میں ایک اٹھایا اور دیکھا تو مجھے بہت بھاری محسوس ہوا، میں بڑا حیران ہوا کہ یہ اتنا بھاری کیوں ہے وزن میں، جبکہ اس کا سائز ایگزیکٹ سیب جتنا ہی تھا، تو وزن میں یہ اتنا بھاری کیوں ہے، اس میں کیا ایسی خاصیت ہے؟ تو میں نے اس سے کہا کہ اچھا چل ٹھیک ہے میں لے لیتا ہوں، لیکن یہ دیکھو یہ کتنا مہنگا پھل ہے، سیب 4 ریال کلو ہے اور یہ 14 سے 15 ریال کلو ہے، 16 ریال کلو لکھا ہوا ہے، یہ کیا ہے؟ کہتا ہے کہ یہ اسی لیے اس کی قیمت زیادہ ہے کہ یہ بہت نایاب پھل ہے۔ اس پھل کے کھانے والے بندے کو کون کون سی بیماری نہیں لگتی، یہ میں اب آپ کو چند احادیث کی روشنی میں بتاؤں گا، آپ دیکھتے رہیے یہ جو دکھایا جا رہا ہے سائڈ میں آپ کو۔ ناظرین، سب سے پہلے اس کو اسلامی پھل کہا گیا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے متعلق جو ارشادات فرمائے ہیں، یہ جاننے کے بعد تو آپ کو کسی چیز کی گنجائش ہی نہیں رہے گی۔ یہاں تک فرما دیا گیا کہ ہر پیغمبر نے یہ پھل کھایا ہے، ہر پیغمبر نے یہ پھل کھایا ہے، یہ اسلامی پھل ہے۔ اور ایک روایت ہے صحیح ابن ماجہ باب نمبر 29 حدیث نمبر 3494، حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے
کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ تشریف فرما تھے اور اپنے ہاتھ سے سفر جل یعنی بہی مجھے دیا اور فرمایا اے طلحہ یہ دل کو مضبوط کرتا ہے، دل کو آرام پہنچاتا ہے، سانسوں کو خوشبودار بناتا ہے اور سینے کے بوجھ کو کم کرتا ہے۔ ناظرین آپ اس سے اندازہ لگا لیجئے، دل جو کہ ہمارا انجن ہے، ہماری باڈی کا انجن ہے، فیول پمپ ہے، سب کچھ، تو یہ جو انسان اس پھل کا استعمال کرتا ہے اس کو زندگی میں کبھی بھی ہارٹ اٹیک انشاءاللہ بِإِذْنِ اللہ تعالی نہیں ہوگا۔ نمبر 2، اگر کوئی انسان دل کی بیماری میں مبتلا بھی ہے تو اس کو انشاءاللہ ہارٹ اٹیک نہیں ہوگا اور دل کی بیماریاں اس سے ٹھیک ہو جائیں گی۔ سبحان اللہ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ان سے بھی روایات ہیں کہ اپنی حاملہ عورتوں کو، انہوں نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ اپنی حاملہ عورتوں کو یہ پھل کھلایا کرو حاملہ، تاکہ لڑکا خوبصورت پیدا ہوگا۔ ناظرین اس حدیث میں مجھے یقین کیجئے کہ ایسی ایسی حکمتیں نظر آتی ہیں، میں بڑا حیران ہوتا ہوں، اور میں جب اس کی ان ڈیپتھ میں جاتا ہوں تو مجھے بہت سے سوالات کے جواب مل جاتے ہیں۔ نمبر 1، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ یہ پھل حاملہ عورتوں کو کھلاؤ تو لڑکا خوبصورت پیدا ہوگا، جبکہ اس دور میں الٹرا ساؤنڈ تو تھا ہی نہیں، پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ حاملہ عورت کے پیٹ میں جو ہے وہ لڑکا ہے یا لڑکی ہے۔ اس سے میں کیا مراد لوں؟ خوبصورت پیدا ہوگا، یعنی اس کا مطلب ہے کہ اگر لڑکا ہے تو خوبصورت پیدا ہوگا پیٹ میں، اگر لڑکی ہے تو وہ خوبصورت پیدا نہیں ہوگی۔ غور میں ان ڈیپتھ میں جائیے ناظرین، اللہ رب العزت کی اور یہ انبیاء اکرام کی باتیں ایک ایک لفظ میں اگر آپ ان ڈیپتھ اس کے غور کریں، گہرائی میں جائیں، آپ کو ہزاروں سوالوں کے جواب آپ کے مل جائیں گے۔ میرا دل نہ جانے کیوں یہ بات کہتا ہے، یہ کہتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اگر آپ کی بیوی حاملہ ہے اور آپ کو پتہ چل گیا ہے مہینہ 2 مہینے کے بعد، مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے خوشخبری سنا دیا ہے، تو یہ پھل کھانا شروع کر دیں گے تو نمبر 1 کہ بیٹا پیدا ہوگا، اور نمبر 2 وہ خوبصورت بھی ہوگا، نمبر 3 یہ حمل بھی ضائع نہیں ہوگا، یعنی مس کیریج بھی نہیں ہوگا۔ یس، غور کیجئے، اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حکمت دیکھیے اس حدیث میں، اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ حدیث فرما دیتے کہ سفر جل کھانے سے لڑکا ہی پیدا ہوتا ہے تو دنیا میں تو لڑکیوں کی کمی ہو جاتی۔ ہر حاملہ عورت، خاص کر ہمارے جیسے ملکوں میں، پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش وغیرہ جتنے بھی ہیں، کون چاہے گا کہ لڑکا پیدا نہ ہو؟ تو ناظرین یہ تو کمی آ جاتی، لیکن میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث میں ایسی ایسی حکمتیں، میں قربان جاؤں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ آپ کی آنکھ کے اشاروں میں بھی حکمتیں، آپ کے چہرے مبارک میں بھی حکمتیں، آپ نے جو بات فرما دی وہ اللہ رب العزت نے وہ منظور کر لی۔ آپ کا پیغام کیا کیا ہے، لیکن ہم کتنا پڑھتے اور کتنا یاد کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ دل کی بیماریوں کے علاوہ آگے سنیے ناظرین، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو کام کرتے ہوئے سانس چڑھ جاتا ہے، ایسے سیڑھیاں چڑھتے ہیں سانس چڑھ جاتا ہے، کچھ مطلب یہ کہ کام کر، فار ایگزامپل میری ایج لائک اباؤ 50 میں آ چکا ہوں الحمدللہ، تو میں جب اپنے گھر کی ہی جو ہے جب میں ڈبل سٹوری کے اوپر چھت پہ جاتا تھا تو آخری جب سیڑھی پہ میں ہوتا تھا تو میں کہتا تھا مجھے جو ہے وہ شاید 1 منٹ وقفہ لینا پڑے گا، لیکن میں نے کیا کیا ناظرین، میں نے سفر جال میں نے اس وقت بھی کھایا، آج سے 20 سال پہلے بھی، اور اللہ رب العزت کا مجھے یہ احسان ہو گیا کہ مجھے نہیں یاد پڑتا کہ شاید 8-9 سال ہو گئے ہیں کہ میں نے زندگی میں کبھی اللہ رب العزت یا ارحم الراحمین یا میرے مولا کریم
تو ہی غفور الرحیم ہے یا رب العزت۔ لیکن صرف ہے میرے مولا کریم، اپنے ناظرین کو بتانے کے لیے میں بات بتا رہا ہوں یا رب العزت، سب تیرا ہی کرم ہوتا ہے کہ مجھے شاید 7-8 سال ہو گئے ہیں اپنا شاید کولیسٹرول چیک کروائے ہوئے، شوگر چیک کروائے ہوئے، یورک ایسڈ تو میں نے کب کا چھوڑ دیا، 20 سال ہو گئے، ضرورت ہی نہیں پڑی۔ یا رب العزت تیرا اتنا احسان، یقین کریں میں اپنی خوراک کا دھیان بھی نہیں رکھتا۔ لوگ ہوتے ہیں بڑی بڑی خوراکیں کھاتے ہیں، میں صرف خوراک اتنی کھاتا ہوں کہ میں زندہ رہوں بس میرے جسم کے لیے۔ پھر بھی مجھے جو ہے وہ تھوڑا سا مطلب یہ ہے کہ ویٹ جو گین ہوا تھا، لیکن اللہ رب العزت کا احسان ہو گیا، اللہ رب العزت کا احسان ہو گیا کہ میں نے پھر سے یہ کھانا شروع کیا ہے۔ ناظرین، اس کو اسلامی پھل کہا گیا۔ آپ کے نظام ہضم معدے کو درست کر دیتا ہے، ایسا درست کرتا ہے، آنتوں کی بیماریوں کے لیے، بلڈ پریشر ٹھیک ہو جاتا ہے، پتہ نہیں کیا کیا اس سے ٹھیک ہو جاتا ہے۔ جب ایک جنت کا پھل ہے، ہو سکتا ہے گردوں کے لیے بھی بہتر ہو۔ بڑے ہیں اس میں، اگر میں بتانا شروع کروں ناظرین کہ اس میں کیا کیا ہے تو میں آپ کو شاید میری ویڈیو گھنٹے کی ہو جائے۔ آگے سنیے، حدیث مبارک سنیے۔ حضرت جعفر صادق رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے کہ ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس سفر جل یعنی بہی کا تحفہ لایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس میں سے ایک ٹکڑا کاٹا اور اس سے کہا کھا لو، کیونکہ یہ ذہن کو وسیع، ڈرپوک کو دلیر اور اولاد کو نیک کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آگے سنیے ایک اور روایت حضرت جعفر صادق رضی اللہ عنہ سے کہ جو کوئی سفر جل بہی کھا لے، اللہ تعالیٰ 40 دن تک اس کی زبان سے حکمت اور دانش مندی کا کلام جاری کر دے گا۔ یاد کیجئے میں نے آپ سے کہا تھا ویڈیو کے شروع میں کہ یہ ہر پیغمبر نے یہ پھل کھایا ہے، کوئی پیغمبر ایسا نہیں جنہوں نے یہ پھل نہ کھایا ہو۔ ٹھیک ہے جی، معدے کو بھی صاف کرنا، ذہن کو وسیع، ڈرپوک کو مضبوط بناتا ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے علاوہ آپ یہ دیکھیے، اگر کوئی انسان 3 روز تک صبح نہار منہ سفر جل کھائے تو اس کا ذہن پاک ہو جائے گا، اس کے علم قوت برداشت میں بھی اضافہ ہو جائے گا، شیطان اور اس کے چیلوں کی فکر سے بھی محفوظ رہے گا۔ ناظرین یہ دیکھیے، میں ٹھہریے میں برانڈ نیم کو چھپا دیتا ہوں کیونکہ میں کسی کمپنی کی یہاں جو ہے وہ نہیں کر رہا۔ یہ آپ دیکھیے، یہ ہے ناظرین سفر جل کا باکس جو ہم استعمال کر رہے ہیں۔ یہ مربع کی صورت میں ہے۔ یہ آپ کو، میں جس شہر میں رہتا ہوں یہاں تو خیر نہیں مل رہا، آپ اگر لاہور، کراچی، اسلام آباد بڑے بڑے شہروں میں رہتے ہیں، گجرانوالہ بھی بڑے شہر ہیں، فیصل آباد، تو شاید آپ کو مل جائے۔ یقین کیجئے کہ اس کا نیوٹریشنل فیکٹ یہاں پر لکھا ہوا ہے اور میں اس میں سے نکال کے کھاتا ہوں۔ یہ مربع کی صورت میں پاکستان میں جگہ جگہ اویلیبل ہے، مربع کی صورت میں۔ یہ دیکھیے ناظرین، یہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں، اگر آپ اس پلیٹ میں سے یہ دیکھ سکیں، یہ دیکھیے مربع کی صورت میں ہے۔ آپ چاہیں تو آپ اس کو دھو کے کھا سکتے ہیں، کیونکہ مربع کی صورت میں ہے تو یہ تھوڑا سا نرم ہو گیا ہے، ورنہ مجھے یاد ہے کہ جب میں اس کو فریش لے کے کھاتا تھا جدہ میں تو دانتوں کے لیے بڑا سخت ہوتا تھا، مجھے ایسے لگتا تھا کہ اس کو چبانا اتنا آسان نہیں ہے۔ تو یہ ناظرین میری طرح آپ بھی کھانا شروع کر دیں، یقین کیجئے آپ کی ایسی ایسی بیماری شروع ہو جائے گی۔ کھانے سے پہلے یہ دعا کر لیں کہ یا رب العزت، تیرے حبیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو کھانے کی تلقین فرمائی تھی، میں یہ کھا رہا ہوں، میرے لیے اس کو شفاعت کا باعث بنا دے، اس لیے کہ تیرے نبیوں نے بھی یہ کھایا، تو میری آواز میں بھی دانش مندی، میرے جسم کو بھی صحت مند بنا دے، کوئی اندر سے میری بیماری ہے تو دور کر دے، آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ایک اور بتا دوں اس کا فائدہ، حکمت کے لوگ، حکمت میں اس کو کہا جاتا ہے کہ 40 مردوں کی طاقت والا پھل۔ اگر آپ اس کو سرچ کریں یوٹیوب میں یا گوگل میں
تو اگر آپ لکھیں گے 40 مردوں کی، یعنی کہ ایک مرد اگر اس کو کھائے گا تو اللہ رب العزت اس کو 40 مردوں کی طاقت جو ہے وہ عطا فرمائے گا۔ وہ کام کرتا ہے، وہ مزدور ہے، وہ محنت کرتا ہے، وہ زندگی کے کسی بھی شعبے سے تعلق رکھتا ہے، جاب کرنی ہے تو صحت بھی چاہیے۔ تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔